بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ خوبصورت واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن و حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور انصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں رشتہ بھیجا گیا تو سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر حضرت امام حسن و حسین اور حضرت زینب کو گلے لگا لیتی ہیں، اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست بھی کرتی ہیں کہ آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آئے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ انہوں نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی، اور انہیں حکم دیا کہ بس اطاعت کرنا، حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنا۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر۔ ان کے 4 بیٹوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار بھی چلا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا تو محمد بن حنیف کہنے لگے، مولا آپ صرف عباس کو ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے کہ حضرت حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن و حسین علیہ السلام سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواریں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بس تم پانی لے آؤ۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو لشکر یزید آپ پر حملہ کر دیتی ہے اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، وہاں تیر لگتی ہے، جسے دیکھ کر امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تیر نکال دیجئے اور جا کر میری والدہ کو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا، جس میں سے 4 بیٹے ام البنین کے تھے، جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے
بلکہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، حضرت عباس شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ چاروں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، سب چھوڑیں، میرے حسین کا بتائیں۔ تو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا میرے چاروں بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بعد شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، یہ ان سے پہلے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہ لوگ خوب لڑے۔ تو اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا، بے شک انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، آداب سکھایا، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا، اور حضرت امام حسن و حسین کو ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔